السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسان ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعے کے مطابق ہی ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ جمعۃ المبارک جو ہے اس میں لازماً ایک آدھ اس طرح کی جو حدیث ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے جی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 6812۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی آپ دعا کریں تو یہ نہ کہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، اسے مانگ لیں بس اسے مانگ لیں، کیونکہ وہ بڑی ذات ہے۔ ان ربی یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے نزدیک کوئی چیز بڑی چھوٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسے بس جو دل کرتا ہے مانگیں بس، اور کھل کے مانگیں، اور وہ کھل کے دینے والا ہے انشاءاللہ۔ تو جن جن لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے توشیع آخرت بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ذرا تھوڑا سا رن ڈاؤن کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا جو آج کا جو شو ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ ایک کہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے، وہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ پھر ایک امریکی سینیٹر ہیں، ان کو بڑا غصہ ہے پاکستان پہ، اور انہوں نے نکال دیا ہے ہمارے امبیسڈر صاحب کے اوپر جو کہ وہاں پہ امریکہ میں ہیں، ان کے اوپر، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب کے اوپر کافی پریشر آ رہا ہے، اور ان کی طرف سے بھی اس کا جواب جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بھی ذرا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، باقی بھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن شروع میں ہی ایک بڑی آپ کو میں ایک تصویر دکھاتا ہوں، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک ہمارے ساتھ تعلق رہا ہے، اور وہ یہ تصویر ہے، یہ آپ ذرا دیکھیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اکثر لوگ تو جان گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے، اور اگر نہیں جانتے تو پھر میں آپ کو ان کی آواز سناتا ہوں تو شاید آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک سیکنڈ۔ سنیے سنیے بہنوں اور بھائیوں کہ 1958 1958 کے کم اور زیادہ چلے ہوئے گیتوں کو اپنی باہوں میں لیے اس والیوم نمبر 9 میں کیا کہہ رہی ہے گیت مالا کی چھاؤں آپ سے۔ یہ میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، خاص طور پہ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ آواز ہے امین سیانی صاحب کی، اور جن لوگوں کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب یہ یوٹیوب وغیرہ، گوگل شوگل، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت ریڈیو ہوتا تھا، اور ریڈیو پہ ہم لوگ یا ہمارے بھی بڑے، وہ پھر جو تھے وہ ان کے پاس ایک ہی میڈیم تھا، تو وہ گانے بھی سنتے تھے، اور گانے اس وقت ظاہر ہے کہ انڈیا سے آ رہے ہوتے تھے، اور انڈیا سے تو نارملی ہمارا ریلیشن شپ کبھی اچھا نہیں رہا، تو ہم لوگ پھر ریڈیو پہ یہ سنا کرتے تھے، اور بنا کا گیت والا جن کو یاد ہے وہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس سے واقف ہیں۔ یہ امین سیانی صاحب، کل ان کا انتقال ہو گیا، اور 91 ان کی عمر تھی، اور ایک دور کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، کیونکہ براڈ کاسٹ میں اور خاص طور پہ ریڈیو کے حوالے سے جو آواز کا جادو امین سیانی صاحب نے جگایا ہے وہ شاید انہی کے حصے میں آیا ہے، اور کسی کو اتنی شہرت نہیں ملی۔ 50,000 سے زائد شوز، آپ ذرا اندازہ لگائیں، 50,000 سے شاید زائد شوز جو ہیں، یہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو امین سیانی صاحب چلے گئے، ان کے لیے دعا کریں۔ امین سیانی صاحب ریسٹ ان پیس، اینڈ وی لو یو، اینڈ the whole region loves you, especially your fans throughout the world love you۔ تو جو بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہی واز ون آف ہز اون کائنڈ، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اس شعبے میں، خاص طور پہ ریڈیو کے حوالے سے، اور جو ان کی آواز کا جو جادو تھا اور جو وہ مدھرتا تھی وہ انہی کا حصہ ہے۔ تو بہرحال ان کے لیے سب لوگ دعا کیجیے گا، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اکنالج ضرور کیجیے گا۔ تو امین سیانی صاحب چلے گئے، ریسٹ ان پیس۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں جی، اور وہ پہلی سٹوری ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے
جو بہت ہی محترم ہمارے جو دوست ہیں امریکہ والے، ان کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام آیا ہے، وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ پیغام ہے مسٹر وین ہالن کا، کرس وین ہالن۔ یہ کون ہے؟ یہ امریکی سینیٹر ہیں، اور یہ بڑے امپورٹنٹ سینیٹر ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، کیونکہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان گورنمنٹ کو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے رپورٹس کو جو کہ الیکشن فراڈ کے حوالے سے آئی ہیں اور انٹرفیرنس کے حوالے سے آئی ہیں، کہ جو الیکشن کا پروسیس تھا اس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ اور یہ جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کافی سختی سے یہ کہا ہے کہ مسعود خان صاحب کو، جو کہ ہمارے سفیر ہیں امریکہ میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب I applaud the millions of Pakistanis who voted on February 9 in your country's elections. The significant turnout of Pakistani people from around the country and even walk of life speaks to the fundamental role elections play in democracies around the world. اب وہ آگے کہتے ہیں جی کہ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دیز الیکشنز ور مارڈ بائی پولیٹیکل وائلنس۔ ان الیکشنز کا جو ہے وہ برا نام انہوں نے کریٹ کیا ہے، کس کی وجہ سے؟ پولیٹیکل وائلنس وہاں پہ ہوئی ہے، ایلیگیشنز آف انفیئر ریسٹرکشنز آن پولیٹیکل ایکسپریشن، جو لوگوں کو سیاسی طور پہ جو ان کو بولنے نہیں دیا گیا، ان کو ایکسپریس نہیں کرنے دیا گیا اپنے خیالات کو، اینڈ ایکوزیشنز آف ووٹ ریگنگ، اور الزامات ہیں ووٹ ریگنگ کے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہر طرف سے ہمیں اب یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی جوائن مائی کولیگ فرام میری لینڈ سینیٹر کارڈن۔ یہ جو سینیٹر کارڈن ہیں یہ بھی میری لینڈ کے ہیں، اور یہ کرس وین ہالن جو ہیں یہ بھی ڈیموکریٹ ہیں، اور یہ بھی میری لینڈ کے ہیں۔ تو یہ دونوں میری لینڈ کے سینیٹر ہیں۔ انہوں نے مل کے یہ بات کی ہے کہ آئی جوائن مائی کولیگ ان سینڈنگ مائی کنڈولینسز ٹو دا وکٹمز اینڈ دیئر فیملیز آف دا ٹیریبل اٹیکس ایٹ الیکشن کیمپین آفیسز ان بلوچستان۔ اب یہ ان کو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اپروچ کیا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا کہ جی بلوچستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ان کو شاید یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، یہ پورے پاکستان میں وائلنس ہوئی ہے، پورے پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ the senator went on to note several documented issues regarding the elections and urged Pakistani authorities must fully investigate the allegations of fraud and election irregularities. Without a credible investigation, a new government will struggle to bring the Pakistani people together. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی انویسٹیگیشنز نہ ہوئیں تو پھر جو نئی حکومت بنے گی وہ پاکستان کے معاملات کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کر سکے گی۔ پاکستان's current economic and security challenges require a strong government with the backing of the Pakistani people to make the difficult but necessary decisions. تو انہوں نے کہا کہ اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ Respecting the decision of the Pakistani people expressed through their votes is the only way a new government will be empowered to tackle issues facing Pakistan, such as negotiating a new IMF agreement or investing to mitigate future floods. اب یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نئی گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی تو وہ IMF سے کیسے معاہدہ کرے گی، کیسے بات چیت کرے گی؟ تو اس کو وہ بیسیکلی بتا رہے ہیں۔ یہ ان کا پورا لیٹر ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے پوری تفصیل سے یہ سارا کچھ لکھا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے پریشرائز کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ آپ کی جو irregularities ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور حکومت جو امریکہ ہے وہ اس کو بڑے دھیان سے یہ چیزیں دیکھ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے حکومت پاکستان کے لیے، کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور ابھی تک دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ انابیٹڈ۔ وہ ان کو ابھی تک کوئی وہ پتہ ہے ان کو کہ شاید ان کو نہیں روکا جائے گا، یا امریکہ نے ان کو جو کچھ بھی ہے کوئی ایشورنس دی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت امریکہ کی جو ہے وہ کچھ اور کرتی ہے۔ جو سینیٹرز ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں جو کانگریس مین وغیرہ ہیں، وہ ان کا کے دفعہ رویہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو لیٹرز ہیں یا اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کہیں بھی نہیں جا رہی ہوتی، یہ ان کا پریشر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو سینیٹرز ہیں یہ مختلف کمیٹیز کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر کمیٹیز میں بھی ان سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ پلے کروانا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو اس کا ادھر ہم واچ کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو ایک بار پھر کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ یہ اریسٹ نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پر کڈنیپ کیا گیا ہے۔ رات گئے تقریباً آدھی رات کے قریب
ان کے گھر پہ اٹیک ہوا اور مختلف جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پہ پہنچیں اور ایک کرمنل کی طرح ان کو وہاں سے اٹھا کے لے گئیں، اور اب وہاں پہ ان کو پتہ نہیں کیسے پریزنٹ کیا جائے گا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک شخص کو جس کا پہلے اپنے حلیہ بگاڑ دیا ہوا ہے، جس کی پہلے اسپیچ تھراپی کروا کروا کے وہ بیچارہ اس قابل ہوا کہ اس نے دوبارہ اپنا ولاگ شروع کیا، کیا چاہتے ہیں اسے آپ نکالنا؟ کیا چاہتے کیا ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک شخص کو آپ مار دینا چاہتے ہیں۔ ارشد شریف کا واقعہ کم تھا کہ اب ایک اور بھی آپ خدا نخواستہ مثال بنانا چاہتے ہیں، اور ایک وہ شخص کہ جو پاکستان کا موسٹ پاپولر وہ جرنلسٹ ہے، موسٹ پاپولر یوٹیوبر جس کو آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوبر، ایسے ایز اف کہ یوٹیوبر کی تو جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یوٹیوبر کو تو جو مرضی چاہے جس کو مار دے۔ جب یہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یوٹیوبر، بھئی یوٹیوبر ہے تو انسان تو ہے نا، اور اگر یوٹیوبر نہ بھی ہو تو ایک انسان کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر اس کے سارے وہ رائٹس ہیں جو آپ کے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں اتنا اس کے ساتھ ان کو بیر ہے؟ اور خاص طور پہ ہماری جو برادری کے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیوں اتنے جیلس ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو بات ہے کہ وہ وے ابو ہے، مطلب شولڈرز ابو ہے۔ یہ تمام جتنے بھی ٹٹ پونجیے جو ہیں اور جتنے بھی سو کالڈ بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، ان سب کو ملا کے اگر آپ دیکھ لیں نا تو ان سب سے بھی اس کے ویوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے اوپر کوئی اللہ کا اتنا کوئی خاص کرم ہے کہ وہ ایک ایک گھنٹے میں 2-2 لاکھ ویوز لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اس پہ تو پاکستان کو ناز کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جو اس قدر پاکستان کی جو پبلک اوپینین کا وہ ایک رول پلے کرتا ہے اس کو اس کی فارمیشن کا۔ لیکن نہیں، ہمارا تو چونکہ کام ہی الٹا ہے سارا، تو اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں۔ اب اللہ نہ کرے کہ اس کے اوپر مزید تشدد ہو رہا ہو، مزید اس کی تباہی پھیریں، توبہ استغفار، اور پھر اس کی فیملی کے اوپر دوبارہ سے اب کیا اثر پڑے گا، پتہ نہیں کتنے بڑے ٹراما سے وہ پہلے نکلے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری ویری سیریس اینڈ ویری کنڈیمنیبل، اور اس کو ہر بندے کو ریگارڈلیس آف دی پارٹی افیلیشن، ریگارڈلیس آف دی بیک گراؤنڈ، کوئی جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے، یہ سب کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو باقی لوگ گرفتار کیے گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہنا چاہیے کہ بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو، یہ بہت ہو گیا۔ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ اب آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بغاوتیں شروع ہو جائیں، خدا نخواستہ، کیوں آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں آپ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، ہر چیز کا آپ کا لوگوں کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن نہیں باز آ رہے۔ لوگوں کو جینا بھی جو ہے ان کا دوبھر کر دیا ہے، لوگوں کے لیے سانس لینا وہ جو ہے وہ ناممکن بنا دیا جا رہا ہے۔ لوگ کیا کریں گے پھر؟ تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو پھر مطلب ان کے لیے کچھ تھوڑا-سا راستہ چھوڑیں لوگوں کے لیے۔ اتنی سختی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ بڑے-بڑے لوگ اس دنیا میں آئے، نام نہیں میں لیتا نمرود اور ارشداد وغیرہ کا، اور اس سے بھی بڑے-بڑے، کیا-کیا نہیں کیا انہوں نے۔ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ہسٹری کیسے یاد کرتی ہے ان کو؟ لیکن اللہ کرے کہ ان کو ہدایت آ جائے۔ اچھا جی، قاضی صاحب کے بارے میں، قاضی فائز عیسی صاحب محترم، ان کے بارے میں یہ بھی الزام ہے عمران ریاض کے اوپر، یہ انہوں نے قاضی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں یا اس طرح کی، تو حالانکہ وہ انہوں نے جو بھی پوسٹ وغیرہ شیئر کی ہیں وہ تو جنگ اور جیو کی طرح، ان کی اپنی طرف سے تو کوئی بھی نہیں تھی۔ اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی، حالانکہ مطلب ایک بینگ اے جرنلسٹ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت محتاط طریقے سے اپنے ولاگز وغیرہ کر رہا تھا۔ جب سے اس نے اپنا ری لانچ کیا ہے تو وہ بہت محتاط طریقے سے بات کر رہا تھا، وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں بات کر رہا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی وداؤٹ اینی سبسٹینشیشن بات کر رہا تھا، تو اس کے باوجود اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اچھا، قاضی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، یہ ایک چونکہ ایک ریلیجیس ایشو ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں سیکٹیرین یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہوں، کیونکہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے میں ڈرتا بھی کئی دفعہ ہوں، محتاط بھی ہوتا ہوں کہ میرے کسی بھی لفظ سے کسی بھی طریقے سے کوئی مذہبی منافرت یا فرقہ وارانہ جو احساسات ہیں وہ کہیں نہ بھڑک جائیں، یا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اس کو ہوا دے رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 3-4 دن سے یہ سب چیزیں میں دیکھ بھی رہا تھا، اور میرے پاس انفارمیشنز بھی ہیں، لیکن میں ان کو ودہولڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس آگ کے اوپر تیل چھڑکا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آگ کے اوپر پانی چھڑکا جائے تاکہ یہ معاملات جو ہیں مذہبی منافرت کے، یہ بالکل آگے نہ بڑھیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی آڑ میں اس کو ہوا دی جائے، اور اس کی آڑ میں جو یہ جو دھاندلی والا کیس ہے
اس کو بیک برنر پہ رکھنے کی کوشش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں چپ کر کے میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان کو انڈورس کرتا ہوں۔ اچھا، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک لیٹر کی بات کی گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ایک لیٹر لکھا جائے گا آئی ایم ایف کے اوپر۔ اب جیسے یہ بات آئی ہے تو پھر وہ سارا جو بریگیڈ ہے وہ شروع ہو گیا، او جی یہ تو پاکستان کے ہیں ہی خلاف، او جی یہ تو وہ ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ تو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، وہ 9 مئی اور فلانا مئی، یہ ساری چیزیں لے آتے ہیں۔ حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہے، ان دی ہارٹس آف دیئر ہارٹس ان کو پتہ ہے کہ 9 مئی والا معاملہ کیا تھا، لیکن نہیں، پھر بھی وہ پاکستان کے جی خلاف ہیں۔ اچھا، پاکستان کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ان کا مینڈیٹ چھین لیں، آپ ان کو سانس نہ لینے دیں، آپ ان کو جیلوں میں پھینک دیں، آپ ان کی تباہی و بربادی کر کے رکھ دیں، اور وہ اگر اپنے بارگیننگ کے لیے کسی آرگنائزیشن کے ساتھ بات کریں کہ جی آپ یہ نہ کریں اور اس طرح کر لیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک دشمن ہے۔ یعنی ان کے لیے آپ کوئی راستہ ہی نہ چھوڑیں، تو وہ پھر کیا کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو ہے لیٹر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس کو بیلنس رکھیں، کیونکہ آپ اپنی بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن واقعتاً اس کو آگے پرسو کرنا یا یہ میک شور کرنا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی امداد روک لے، تو وہ تھوڑا سا اوور بورڈ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات کہنا یا اس کے اوپر پریشرائز کرنا، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کریں گے تو آئی ایم ایف بھی سوچے گا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک دفعہ میٹنگ عمران خان صاحب سے زمان پارک میں شاید کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی ہمیں اپروول چاہیے ہوگی، اور عمران نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی بھی جو ہے یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو یوز کریں، لیکن اس کو زیادہ آگے لے کے جانا وہ مناسب شاید نہ ہو، لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو سانس ہی نہ لینے دیں۔ اب دیکھیں نا، کتنی خواتین اندر ہیں، کتنے لوگ اندر ہیں، ان کو آپ چھوڑیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو کہیں جی چلیں جی آپ کے کام معاملات ہو گئے۔ اب یہ جو آرگومنٹس دے رہے تھے کل پرسوں سارے لگے ہوئے تھے جگادری کہ جی لیٹس موو فارورڈ، لیٹس موو فارورڈ، بھی تو لیٹس موو فارورڈ، پھر 9 مئی سے بھی تو موو فارورڈ کریں نا۔ 9 مئی کو بھی آپ چھوڑ دیں یا بس کریں، کیا اس میں سے نکالنا ہے؟ ان کو کہیں جی ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب الیکشن ہو گئے ہیں، نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، لیٹس موو فارورڈ، لیٹس فورگیٹ اباؤٹ 9 مئی اور فلانا ٹمکانا جو بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دونوں طرف سے ہوتی ہیں، ایک طرف سے نہیں ہو سکتی۔ کمشنر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دوبارہ دی ہے، اور وہ بڑی ہی شیبی قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، بہت ہی شیبی ہے، اس میں کوئی سبسٹنس مجھے نظر ہی نہیں آ رہی کہ وہ ایک بلکہ مذاق ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ جنہوں نے لکھوائی ہے اسے، اور کیوں لکھوائی ہے اس کا بھی کچھ بیک گراؤنڈ مجھے تو لگتا ہے کہ فشی فشی ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ کروایا گیا ہے سارا کچھ، یہ مجھے سارا اسکرپٹڈ لگتا ہے۔ اس میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمشنر لیول کا آدمی، وہ بھی پنڈی میں، پنڈی آپ کو پتا ہے پنڈی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو وہ بھی پنڈی کا ہو کے تو اتنی بڑی بات کر جائے، یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن۔ تو یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں چلنا، لگے رہو۔ اچھا جی، گورنمنٹ فارمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں اب ظاہر ہے کہ اب ان کی جو ہے وہ بات چیت ہو چکی ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ اگین۔ یہ بھی اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب کہہ رہی ہے جی کہ نہیں، ہم نے تو منسٹریز نہیں لینی، ہمیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹ دے دیں۔ اور یہ آپ کو اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی ہو نہیں سکتا کہ یہ منسٹریز نہ لے، یہ منسٹریز لیں گے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں جی ٹھیک ہے آپ عیاشی کریں اور ہم صرف کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ لے کے بیٹھے ہیں، کیونکہ پیسہ جو بنتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ تو نہیں بنتا، پیسہ تو بنتا ہے ایگزیکٹو پوسٹ پہ۔ اور زرداری صاحب اور ان کا ٹولہ جو ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے کمیونسٹ، سوشلسٹ، بڑے بڑے فیڈل کاسترو، بڑے بڑے جناب کارل مارکس ان میں موجود ہیں۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے نہ کھائیں ایگزیکٹو پاور کے ساتھ؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا ہنچ ہے، میں جتنا ان کو جانتا ہوں، اور میں بہت جانتا ہوں ان کے اکثر لوگوں کو بڑی کافی قریب سے میں جانتا ہوں، کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ تو بالکل آپ دیکھیے گا کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے، اور اسی طرح ان کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، انٹر پارٹی پولز کی بات ہو رہی ہے، انٹر پارٹی الیکشنز پیپلز اپنا پی ٹی آئی نے کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بیرسٹر گور کی جگہ بیرسٹر علی ظفر کا اعلان کیا جی کہ وہ چیئرمین ہوں گے، وچ از آئی تھنک اے ویری گڈ ڈیسیژن، کیونکہ بیرسٹر گور کو میں نے ایک دو دفعہ سنا ہے، نارملی تو میں نہیں اتنا سن پاتا، لیکن ایک دو دفعہ میں نے ان کو، میرا خیال ایئر وائی پہ وہ انٹریکشن کوئی دے رہے تھے، تو
अनबिलीवेबल, ही वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड। मैं आपको बताऊँ, मैं उस दिन डर गया था कि अगर ये बंदा चेयरमैन है, तो फिर क्या बनेगा इनका? यानी जिस बंदे को पता ही नहीं है कि क्या कहना है, क्या करना है, और बस आएँ-बाएँ-शाएँ, और कोई पता ही नहीं था उनको। और ख़ास तौर पे मुझे याद है, ये वो उस इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जो इन्होंने कमिश्नर के इश्यू के ऊपर देना शुरू किया था। तो लकीली मैंने वो लगा लिया और मैं देख रहा था। तो इट वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मैंने सोचा था ट्वीट करूँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर लोग बददिल होंगे। लेकिन आज चूँकि उनकी छुट्टी हो गई है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ अ गुड डिसीजन। पहले दिन से उनको उनसे मैं इम्प्रेस्ड नहीं था। ही हैड नो क्लैरिटी एट ऑल, बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा डिसीजन है। तो दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब उसको मेरा ख़्याल है चाहिए कि अब बस कर दें। एक तो ये है कि उन्होंने फिर उसमें गंदगी शुरू कर दी है डालनी, मुख्तलिफ सीटों के हवाले से किसी की वो बात नहीं सुन रहे, सलमान अकरम राजा साहब का भी नहीं वो नोटिफ़िकेशन कर रहे, जानते हुए। तो अगर आप बिल्कुल दीवार के साथ लगाएँगे ना, तो फिर मामला जो है वो ख़राब होंगे। ये मामलात ऐसे नहीं चलते, सियासत ऐसे नहीं होती। और उसमें आपको लेन-देन करना पड़ता है, आपको कभी देना पड़ता है, कभी लेना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ की एक दुनिया होती है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। और इसी तरह ये जो स्पेशल सीट्स का मामला है ख़वातीन के बारे में, और जो मिनॉरिटी सीट्स हैं, अगर ये भी ना इलेक्शन कमीशन ने दी, तो फिर तो ये इसका मतलब है कि ये वाज़ेह तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता एनार्की फैले। और वो जो अंदर बैठा हुआ है इमरान खान, वो उसका उसकी उसकी पेशेंस को ये टेस्ट कर रहे होंगे कि ये क्या इसको इसको मजबूर कर दिया जाए कि ये कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाए और लोगों को कहे कि अपने हाथ से जाके चीज़ें बदलनी शुरू कर दो। तो क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एनार्की आए, पाकिस्तान में इश्तियाल फैले, पाकिस्तान में मज़हबी मुनाफ़रत फैले? तो अगर ये आपका एजेंडा है, तो फिर अल्लाह ही मालिक है। फिर तो क्या बंदा कह सकता है, फिर तो हम आपके बारे में क्या कह सकते हैं? तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। लेकिन जो इस वक़्त ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान में ज़रा अमन आए, अमन-ओ-आशती का दौर हो, और ये बस कर दें, ये जो क्रैकडाउन्स हैं, लोगों की माँओं-बहनों की इज़्ज़तें, घरों में घुस जाना, रात गए। एक तो ये नहीं मुझे समझ आती कि रात गए क्यों जाते हैं ये लोगों के घरों में? उनके और इनको मेरे ख़्याल है ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए कि ट्रॉमा क्या होता है? लोगों के घरों में ख़वातीन होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलते। पहले इबाद फ़ारूक के बेटे का आपने देख लिया ना, क्या हुआ था उसके साथ, बेचारे के साथ। तो कुछ खुदा का खौफ करें, आपके घरों में भी बच्चे और बीवियाँ और बहनें और माएँ वग़ैरह हैं, उनका भी कुछ ख़्याल करें। और वो पता नहीं क्यों नहीं बोलती, मुझे तो ये नहीं समझ आती, इनके सबके घरों में होंगी ना, वो क्यों नहीं बोलती इनको कि कुछ शर्म करो। अगर कोई गलत ऑर्डर भी आए तो उसको कहो कि मैंने नहीं लेने, और ये बाय लॉ आप कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला तौफ़ीक दे तो तभी होती है। चलें जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। तो मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ। मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए ख़ेश रहो, तू दानी हिसाब कम व बेश रहो। मुझे इसरार किसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।